السلام علیکم، شہزاد ڈیلی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے بہت اہم کیس کے حوالے سے۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کی سماعت ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، جس میں یہ طے کیا جائے گا کہ سیٹس جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی یا پھر پی ٹی آئی کو۔ سپریم کورٹ کے گزشتہ فیصلے میں یہ طے کیا گیا تھا کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی سے لے لیا جائے، تو یہ فیصلہ 13 جنوری کو منعقد کیا گیا، جس کے بعد پی ٹی آئی سے یہ نشان جو ہے بلے کا چھن گیا تھا، جس کے بعد پی ٹی آئی کے پاس اب کوئی نشان نہیں ہے۔ اور جب کہ الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے یہ فیصلہ جاری کیا کہ پی ٹی آئی کے تمام ارکان جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا جائے گا، جو کہ فیصلے کی نہ صرف مس انٹرپریٹیشن کی گئی ہے اور عدالت نے اس پر برہمی کا اظہار کیا ہے، اور عدالت نے یہ طے کیا ہے کہ 13 رکنی فل بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور آج 24 جون اور 25 جون 2 دن اس کی سماعت ہوگی، جس میں یہ طے کیا جائے گا کہ مخصوص نشستیں آیا کہ پی ٹی آئی کو ملیں گی یا پھر سنی اتحاد کونسل کو۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کارکنان یا ارکان سنی اتحاد کونسل میں موجود ہیں، تو لہٰذا یہ بنیادی طور پر یہ پی ٹی آئی کو ہی سیٹس ملتی ہیں۔ اور بلے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بلے کے حوالے سے اس کی اپیل دائر کر دی گئی ہے کہ بلے کا نشان جو ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا اس کو واپس لیا جائے، یعنی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے حوالے سے نظر ثانی اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کا موڈ کیا ہے۔ تو عدالت کا موڈ اس طرح سے ہے کہ ججز کے درمیان آپس میں مکالمہ جاری ہے، کچھ لوگ پی ٹی آئی کے حق میں دلائل دے رہے ہیں، کچھ ججز جو ہیں وہ اس چیز پر بضد ہیں کہ ہم آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور کچھ ججز کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئین کے مطابق آج تک ملک کب چلایا گیا ہے، تو آئین کے مطابق اگر ملک چلایا جاتا تو آج ہمیں یہ حالات دیکھنے نہ پڑتے۔ تو جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور پاکستان کے بھی چیف جسٹس ہیں، انہوں نے اس کیس کی سماعت کرنے کا عندیہ دیا تھا، اور آج باقاعدہ طور پر اس کی سماعت جاری ہے۔ ان کی سربراہی میں یہ بینچ فیصلہ کر رہا ہے، تو یہ بینچ جو فیصلہ کر رہا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس کا تعلق نہ صرف اس کیس سے ہے بلکہ آنے والی جمہوری اقدار کیسی ہوں گی اور ملک کی سمت کا تعین بھی یہ کیس کرے گا۔ تو یہ کیس جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، نہ صرف پی ٹی آئی کے حوالے سے بلکہ مقتدر اداروں کے حوالے سے اور عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک جو ہے رسہ کشی جاری ہے، اس میں بھی ایک اہم موڑ کا کام کر رہا ہے یہ کیس۔ اور جبکہ جو ٹرمینل بنائے گئے تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں، اور اس کیس کے اوپر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے اور کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہے وہ ان ٹرمینلز کے فیصلے کریں گے۔ پہلے سے وہ فیصلے کرتے آ رہے تھے جبکہ ان کو حکم امتناع دے دیا گیا تھا، جس کے بعد وہ فیصلے نہیں کر سکے۔ اب دوبارہ سے الیکشن کمیشن کو بیک فٹ پر بھیج دیا گیا ہے، اور جبکہ الیکشن کمیشن جو ہے ہمیشہ سے اس کی یہی کوشش جاری رہی ہے کہ وہ حکومت کو کوئی نہ کوئی سافٹ کارنر پرووائڈ کرتا رہتا ہے۔ تو جیسے ہی پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آیا تو الیکشن کمیشن کی دوڑیں لگ گئیں، اور اس نے حکومت کی سطح پر یعنی اپنے آپ کو شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ثابت کیا۔ اور الیکشن کمیشن ایک باڈی ہے جس کا کام صرف اور صرف صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کے گزشتہ اقدامات سے ایسا بالکل بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں گے کہ جی الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو یہ کیس جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کا فیصلہ کیا جائے گا عنقریب، تو عدالت اس پر کیا سٹینڈ لیتی ہے کہ آیا کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی اس کو سنی اتحاد کونسل کو ملتی ہیں یا پھر یہ سیٹیں ان جماعتوں میں تقسیم کر دی جاتی ہیں جو کہ حکومت میں ہیں۔
تو مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو جوائن کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔